أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصنا كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال هذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو مسلسل ایک خاص موضوع پر ہو رہی ہے جو ہر روز ہماری ذات سے منسلک ہے، ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہے، تزکیہ نفس۔ اللہ نے ہمیں قیمتی چیز عطا کی ہے اور اس قیمتی چیز کے ذریعے سے ہم اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے زیر اثر رکھی ہیں۔ اللہ نے جو سب سے قیمتی چیز ہمیں عطا کی ہے وہ ہے ہماری عقل، اور اس کے زیر اثر یہ پورا جسم ہے۔ اسی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمارا نفس، اور ہمارا نفس تعلق رکھتا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہماری عبادت سے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ خالص خدا کے لیے ہے، تو پھر شیطان اس نفس پر آ کے حملہ کرتا ہے کہ بھائی خالص خدا کے لیے نہ رہ جائے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نگاہیں صرف وہ چیز دیکھیں جو خدا چاہتا ہے، تو پھر وہ ہماری نگاہوں میں ایسی چیزیں لے آتا ہے جو خدا نہیں چاہتا۔ اللہ اسی طرح اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اب نہیں معلوم ہمیں اللہ کس چیز سے آزما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش آپ کی خوبصورتی ہو، حسن ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش آپ کا کالا پن ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش آپ کا قد ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش آپ کا گھر ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش آپ کی کمائی ہو، آپ کا بزنس ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش آپ کے والدین کے ذریعے سے ہو اور والدین کی آزمائش اولاد کے ذریعے سے ہو۔ ساری ممکنات میں سے، اور بندہ ان آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ آزمائش نفرت سے بھی ہوتی ہے اور آزمائش محبت سے بھی ہوتی ہے۔ نفرت تو اکثر دیکھنے میں ہی آتی ہے، چاہے وہ خانوادہ ہو، گھر ہو، نزدیک والے ہوں، دور والے ہوں، نفرت تو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ لیکن نفرت جہاں ہونا چاہیے اسے تو یاد ہی نہیں رکھتا انسان۔ نفرت کریے، دل بھر کے کریے، خوب کریے،
لیکن اس سے نفرت کریے جس سے خدا نفرت کرتا ہے. خدا کس سے نفرت کرتا ہے؟ جسے اپنی بارگاہ سے نکال چکا ہے. اور یہ بھی بتا دیا دیکھو اگر تمہارے دشمنوں میں کوئی کھلا دشمن تمہارا ہے تو جسے ہم نے نکالا ہے یہی تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آزمائش اس نفس کی بڑی سخت ہو جاتی ہے. کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے. سب سے زیادہ سب سے سخت اگر آزمائش ہوتی ہے کسی کی تو وہ انبیاء کی. آپ دیکھیں ان کی زندگیاں کتنی سخت ترین زندگی گزری ہے. نیک راستے پہ لانے کے لیے، نیکی کا راستہ بتانے کے لیے پتھر کھانے پڑ رہے، اذیتیں سہنی پڑ رہی. اس کے بعد جو بڑی آزمائش ہوتی ہے انبیاء کے بعد کی آزمائش وہ اولیاء کی ہوتی ہے، ان کے جانشین، ان کے قریب قریب. اس کے بعد جو آزمائش ہوتی ہے وہ مومنین اور صالحین کی ہوتی ہے، صدیقین کی ہوتی ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی ہی جگہ ہے. یہ کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہے. ہم نے اگر گیہوں بویا ہے تو جو نہیں کاٹے. ببول کا پیڑ لگایا تو اس میں آم کے پھل نہیں آنے والے. اور اس کھیتی کو الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بویا بھی جاتا ہے. ہر فصل الگ ہوتی ہے. اولاد کی فصل، مال کی فصل، عزت و آبرو کی فصل، قرب خدا کی فصل. ہم بونا کیا چاہتے ہیں؟ ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں رکاوٹ پیدا ہو جائے، ہم نہیں کر پاتے. مثلا ہم نے آیات سنی نماز کے بارے میں، قرآن مجید میں آیاتیں پڑھی نماز کے بارے میں، حدیثیں پڑھی نماز کے بارے میں، اور دن میں پلان کیا کہ اب ہم صبح نماز پڑھیں گے، تیاری کر لی، نماز فجر آج سے نہیں چھوڑیں گے. روز سے زیادہ نیند آج آ رہی ہے، روز سے زیادہ تھکاوٹ آج ہو رہی ہے، روز سے زیادہ بھاری پن لگ رہا ہے، تو کیا ٹھیک ہے آج چھوڑ دیتے ہیں، کل سے شروع کریں. یہ آزمائش تھی ہمارے ایمان کی. جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ شیطان غلبہ حاصل کرے گا، اور جتنا ہی مضبوط ایمان ہوگا شیطان اتنا ہی کمزور پڑتا چلا جائے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے اپنی چھت گھر کی ڈلوائی ہے اور بہت موٹی لیئر میں ڈلوائی ہے. برسات میں پانی نہیں آ سکتا، آپ کو یقین ہے. پانی آنا بھی چاہے گا تو کیسے آئے گا؟ تمام چھتوں سے زیادہ موٹی چھت ہے، آپ سب 2 انچ ڈلاتے، ہم نے 4 انچ موٹی ڈلا دی، پانی نہیں آ رہا ہے، طرح سے بیٹھے ہیں. لیکن سب لوگ 2 انچ موٹی ڈالتے ہیں اور ہم نے 1 انچ موٹی ڈالی ہے، تو لیکیج کے خدشات میں موجود ہوتے ہیں، لیکیج ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں کہ اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے، میرے گھر میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ تو آپ یہ جا کے دیکھیں کہ اس کے گھر میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے. تو بتائے گا میرے گھر میں پانی اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ میں نے عام چھتوں سے زیادہ مسالہ اس میں لگایا ہے، واٹر پروف ڈالا ہے، سب کچھ ڈالا ہے، اس لیے میرا پانی نہیں آ سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا ہے. ارے آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہ مٹیریل ڈالا ہے اس میں. جو آج کا انجینئر سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ والا مٹیریل ڈالیے، یہ والا واٹر پروف ڈالیے، پانی بالکل نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو میں انجینئر کو پکڑوں. نہیں آ رہا ہے پانی، برسات ایک گزر گئی، 2 گزر، اس کے گھر میں ہر برسات میں 2 لیکیج بڑھ جاتے ہیں. کیوں بڑھے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہا بھائی میں نے عام چھتوں میں سے
जो 2 इंच की पड़ती मैंने 1 इंच की डलाई है। आपने अपनी छत बनाने में कंजूसी की है, और अल्लाह कंजूस को पसंद नहीं करता। बरसात कंजूस को पसंद नहीं करती, देखिए हर जगह लीकेज हो रहा है। लिहाजा कम से कम उतना डालते जितनी आम छतें होती हैं। आपने और ज्यादा मोटी डाली है तो आप ज्यादा बिल्कुल मुतमईन हैं। इंसान कम से कम अपना ईमान इतना तो मजबूत रखे कि उसके वाजिबात न छूटे। मुस्तहब के लिए तो बात की बात है, उसके वाजिबात छूट रहे हैं, इसका मतलब उसका ईमान बिल्कुल कमजोर है, उस छत की तरह, जो आम छतों जैसी नहीं है। आम तरीके से छत बनती है, उसमें पानी आने के चांसेस नहीं होते। कम से कम इंसान अपने नफ्स को इतना आमादा कर ले कि उसके वाजिब अदा होते रहे, वाजिब ना छूटने पाए। और वाजिब की गिनती बताई गई है, ये चीजें यहाँ पर वाजिब हैं। मुस्तहब की गिनतियां बताई गई हैं, सुन्नत की गिनतियां बताई गई, ये काम करेंगे आपके लिए सुन्नत है, मुस्तहब है। आप आम छतों से ज्यादा मोटी छत डालेंगे तो पानी बिल्कुल आप इत्मीनान रखेंगे, आप वाजिब के साथ मुस्तहब भी अदा कर रहे हैं, आप हराम के साथ मकरूह को भी तर्क कर रहे हैं। तो फिर इंसान मुतमईन हो जाता है। जितना ज्यादा ईमान मजबूत होगा, शैतान उतना ही ज्यादा हमले करेगा, हर चीज पर हमला करेगा। और जितना ईमान कमजोर होगा उतना शैतान हमला नहीं करेगा। क्यों? ऑलरेडी वो हमारा काम अंजाम दे रहा है। इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमारा नफ्स, हमारे हाथ पैर, हमारी आंखें, ये डायरेक्शन पे चलती हैं, कोई डायरेक्शन दे देता है इसको कि आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। वो कौन है? ये नहीं देखना चाहिए, ये देख लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए। आंखें बनी है हर चीज देखने के लिए, वो जो रखिए, आंखें बनी है हर चीज देखने के लिए, कान बने हैं हर चीज सुनने के लिए, हर बात सुनने के लिए, नाक बनी है हर तरह की खुशबू और बदबू सूंघने के लिए। लेकिन क्या सूंघना है आप पर डिपेंड करता है। क्या सुनना है वो आपका नफ्स, और उस नफ्स में जो बड़ा फैसला होगा वो अक्ल का होगा कि नहीं, ये नहीं सुनना है। क्या देखना है? हर चीज देखना है? नहीं। नफ्स कह रहा देखो, हर चीज देखो, आपको कह रहे कि नहीं, आपको ये चीजें नहीं देखनी। ये जो नहीं देखना है और ये देखना है, ये किससे पता है, कैसे पता चला? इसीलिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, इसीलिए अल्लाह ने इल्म दिया, इसीलिए अल्लाह ने अक्ल दी, इसीलिए अल्लाह ने अंबिया के साथ किताबें अता की हैं। अगर नबी नहीं है तो किताब, ये इल्म तुम्हारे पास बाकी रहेगा। लेकिन अगर इंसान उस चीज को हासिल नहीं करता है, वहां तक नहीं पहुंचता है, उसे गुमराह करना बहुत आसान होता है। और जब वो गुमराह होता है तो जलील और रुसवा होता है। उसके बाद कहता है कि अरे हम परेशान क्यों हैं। बहुत सारे नौजवान हैं, रोते रहते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कितना पढ़े हो? कहा पढ़े नहीं है। जब पढ़ाई का वक्त था तो कहाँ थे? अक्सरियत कुछ ऐसे हैं जो हालात की वजह से नहीं पढ़ पाए होंगे। जब पढ़ाई का वक्त था आप क्या कर रहे थे? माँ बाप की नहीं सुन रहे थे, उस्ताद की नहीं सुन रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे, नहीं पढ़ा। तो तकलीफ तो आने वाली है ना। अल्लाह ने इस नफ्स को हमें दिया है। ये नफ्स कोई जुर्म, मुजरिम नहीं है, मुजरिम हम बनाते हैं। ये हमारा जिस्म पाकीज़ा अल्लाह ने पैदा किया, कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल सही और सालिम है। अभी किसी नामहरम को नहीं देखा, अभी कोई गाने बजाने नहीं सुने। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है, ख्वाहिशात, चाहत, हर चीज में इजाफा होते रहता है। एक मुद्दत बताइए,
لہذا ہم اس بات پر مکمل طور پر جب تک کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں، ہم اپنے نفس کو پالیں، ہم اپنے نفس کو کیا کھلائیں، کون سا چارہ ڈالیں، کون سا کھانا کھلائیں اپنے نفس کو. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کوڑے کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو کبھی کبھی ادھر سے گزرتا ہے کوڑے کے پاس سے، موٹا سا رومال رکھ لیتا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس بدبو کا عادی ہو گیا. بہت سارے ہمارے بمبئی میں مکانات بنے ہیں نالے کے کنارے، آپ جب گزرتے ہیں تو بدبو آتی ہے، جو وہاں رہے ہیں تو کوئی بدبو نہیں ہے. کیوں؟ ہم عادی ہو گئے. جہاں عطر کمپنی میں بن رہا ہے وہ آپ بہترین سے بہترین عطر لگائے، انہیں لگ ہی نہیں رہا ہے کہ کچھ عطر لگائے. کیوں؟ وہ خوشبو کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، وہ اسی میں کام کر رہے ہیں. جب انسان کسی چیز کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر اس عادت سے اسے ہٹنا، دور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، میں اکثر اس بات کو ذکر کرتا ہوں، حالانکہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. گٹکا ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، یہ سب نہیں کھانا چاہیے. ڈاکٹر بتاتے ہیں، باقاعدہ اس پہ لکھا رہتا ہے، اب تو فوٹو بن کے بھی آ رہا ہے، کینسر ہو جاتا ہے. جو نوجوان کھاتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں نہ کھائیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کو آئیڈیل بنا کے وہ کھانے نہ لگیں. اور کبھی بھی بچوں سے چیزیں نہ منگائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے اور اسے گٹکا، بیڑی، سگریٹ کی عادت ہے، وہ آپ کے بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا لا دو، تو اسے نہ بھیجیں. آپ خود بھلے چلے جائیں، آپ اپنے بچوں سے چیزیں نہ منگوائیں، کیونکہ یہ چیزیں عادت کی طرف لے جاتی ہیں. نہیں چھوٹتی. مولانا صاحب کھانسے چلے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کو پیسہ دے رہے ہیں، لیکن سگریٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بیڑی نہیں چھوڑ رہے ہیں، گٹکا نہیں چھوڑ رہا ہے، تمباکو نہیں چھوڑ رہا ہے. پریشان ہیں، لیکن کیوں؟ عادت سے مجبور ہیں. جس طرح یہ کھانے پینے کی چیزوں کی عادت لگ جاتی ہے، اسی طرح برائی کی بھی عادت لگ جاتی ہے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جو الفاظ گالی کے ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، انہیں نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گالی دی ہے، انہیں نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی بری بات کہی ہے. عادی ہو گئے ہیں ایسے الفاظ کے، ایسی چیزوں کے، ایسی باتوں کے. جس طرح ہم غیبت کے عادی ہو گئے، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ غیبت ہے، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ الزام ہے، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ برائی ہے. ہم اسے کیے چلے جاتے ہیں، اسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اسے بتائے چلے جا رہے ہیں. مثلا ہمارا کوئی عزیز ہے، کسی سے پرابلم ہو گئی، ہم اسے طرح طرح کی ترکیبیں اور اسے جھوٹ اور فریب اور دھوکے میں ڈالے چلے جا رہے ہیں. اسے ترکیب بتائے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہو سکتا ہے مجرم یہی ہو، غلط اسی نے کیا ہو. لہذا ہم اس نفس کو اگر عادی بنانا چاہتے ہیں تو واجبات کا عادی بنائیں، نماز کا عادی بنائیں، روزے کا عادی بنائیں، خیرات کا عادی بنائیں، لوگوں کی مدد کرنے کا عادی بنائیں، سچی باتیں کہنے کا عادی بنائیں، مسکرانے کے عادی بنائیں، ایک دوسرے سے خوش رہنے کا عادی بنائیں. معاشرے کی ترقی کے لیے، مومن کی ترقی کی سوچنے کا عادی بنائیں، تاکہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا، خلق کیا. لیکن دنیا نے ہمیں ایسا مصروف کر دیا ہے، ہم اتنا بزی ہو گئے. اچھائی کی باتیں میٹھی نہیں لگتی، کڑوی لگتی ہیں، خراب لگتی ہیں. کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ عیب ہمارے اندر ہو، تو یہ ہمارا عیب مولانا صاحب کو کیسے پتہ چل گیا، انہوں نے خود پہ بیان کر دیا، انہوں نے مجلس میں پڑھ دیا، انہوں نے جلوس میں پڑھ دیا، انہوں نے فلاں جگہ کہہ دیا. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی برائی پتہ چل گئی ہے، اور اسے چھوڑنے کے پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ترکیب لگانا چاہیے، منصوبہ بندی کرنا چاہیے، برائی کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں.
ہمارے گھر میں نماز مثال کے طور پر نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے تو ہم منصوبہ بنائیں لوگ فجر کے کیسے اٹھنے لگے، کس طرح سے فجر کی نماز ہمارے گھر میں روز ہونے لگے. ہم جمعہ میں نہیں پہنچ پاتے، ہم منصوبہ بنائیں اپنی سروس کا، اپنے کاروبار کا، اپنے بزنس کا، خدا کے حوالے سے خدا میری اس میں مدد کر، میں کوشش کروں کہ میں جمعہ ترک نہ کر پاؤں، اس میں میری مدد کر دے. نہ کہ ہم کہیں خیر کا کام ہو رہا ہے، کچھ دینا ہے، خدا سے دعا کریں خدا مجھے بخیل کنجوس نہ بنا. کنجوس اللہ کو بالکل پسند نہیں. پیغمبر اکرم خانہ کعبہ میں موجود، دیکھا ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے چلا جا رہا، روئے چلا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے. پیغمبر قریب گئے، بھائی کیا ہو گیا تجھے، اتنا گڑ گڑا کے رو رو کے معافی مانگا، کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ زمین سے بڑا. کیا تیرا گناہ آسمان سے بڑا؟ اس سے بڑا. کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ ہاں اس سے بھی بڑا، وزنی ہے. آخر تیرا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں کنجوس ہوں، بخیل ہوں. کوئی بھی کام کسی فقیر کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، اس کو مار کے بھگا دوں کیا میں، یہ ضرورت مند کو میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ تو دور ہو جا، ہم سے دور ہو جا، میں تیری آگ میں جلنا نہیں چاہتا. رسول اللہ ہاں اگر تو یہاں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے اور اتنا گریا کرے کہ تیرے آنسوؤں سے نہر جاری ہو جائے اور اس نہر سے درخت اگے، پھر بھی تو اپنی کنجوسی سے باز نہ آئے تو تیرا مقام جہنم. تو اپنے نفس کو عادی کرے. یہ دنیا ایمان و دولت کس کا دیا ہوا ہے؟ خدا کا. تو خدا کو دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کا مال کس کو ملنا چاہیے؟ آپ کی اولاد کو. آپ کی اولاد کو لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کا گھر کسے ملنا چاہیے؟ آپ کی اولاد کو. آپ کا وارث کون ہونا چاہیے؟ آپ کی اولاد. یہ گھر کس کے لیے؟ ہر آدمی کہتا ہے کس کے لیے کما رہا ہوں؟ اپنی اولاد کے لیے تو کما رہا ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا اور چلا جاؤں گا. تو مال کس نے دیا؟ خدا نے دیا. تو خدا کو واپس کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور پورا نہیں مانگتا ہے کہ سب دے دو ہمیں، وہ تمہارے اوپر ہے. جتنا دو گے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں ریٹرن میں دیتا جائے گا. لیکن تم دیکھو تو دیکھو، جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ہی دیں گے. سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام کرنے چلیں گے، آپ کو اس کام کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ وہ کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو چھوٹا سا کچھ بھی پروڈکٹ بنانا ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کیسے بنتا ہے. آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا بھائی یہ کس چیز خریدوں کہ نہیں خریدوں. آپ کو ایک لباس خریدنا ہوتا ہے تو آپ سمجھنے جاتے ہیں کپڑا کون سا ہے، اچھا کپڑا ہے، خراب کپڑا ہے، جس کو آرام دے گا، تکلیف دے گا. حتیٰ کہ جوتا اور چپل بھی خریدنے جاتے تو سمجھتے ہیں کون سی کمپنی کی ہے، پہنے کہ نہ پہنے. ارے زمین میں گھس رہی ہے، کچھ بھی پہن لو، نہیں ٹائر کی بنا لو زیادہ مضبوط رہے گی. وہاں پر برانڈ، پیروں کے لیے برانڈ دیکھا جا رہا ہے. زمین پر چلنے کے لیے برانڈ دیکھا جا رہا ہے. کس برانڈ کا جوتا ہوگا تو پیر میں اچھا لگے گا، آرام ملے گا. لیکن اپنے آخرت کا کوئی برانڈ نہیں دیکھا جا رہا. اپنے نفس کے لیے کوئی برانڈ نہیں دیکھا جا رہا. اپنی آنکھوں کے لیے کوئی برانڈ نہیں دیکھا جا رہا. جنت میں کس مقام پر ہوں گے یہاں برانڈ نہیں دیکھا جا رہا. وہ تو ادھار ہے. وہ لوگ جو گمراہ ہیں، وہ لوگ جو بے دین ہیں،
ان کو جنت ادھار لگتی ہے، جو دیندار ہیں ان کو جنت سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ہم کربلا سنتے چلے آئے ہیں، نفس کی بہترین پہچان ہے کربلا، تزکیہ نفس کا بہترین مقام ہے کربلا، عقل کو جگانے کا بہترین مقام ہے کربلا، انسانیت کو سمجھنے کا بہترین مقام ہے کربلا، سخاوت کو دیکھنے کا بہترین مقام ہے کربلا، ظلم دیکھنے کا بہترین مقام ہے کربلا، ظالم دیکھنے کا بہترین مقام ہے کربلا۔ ہر چیز وہاں موجود ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ہم کیا لینا چاہتے ہیں اس میں سے؟ جو ظالم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت ادھار ہے اور حکومت نقد ہے، تو ہمیں ادھار پر نقد کو فوقیت دینا چاہیے۔ مظلوم جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جنت ہمارے سامنے ہے۔ دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے، ساتھی میں فرق ہے، رہبر میں فرق ہے، لیڈر میں فرق ہے۔ وہ جس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا لیڈر صرف دنیا تک ہے، اس نے صرف دنیا دیکھی ہے، دنیا دکھا سکتا ہے، آخرت پر اس کی حکومت نہیں ہے۔ یہ جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی حکومت ظاہرات دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ مالک پوری دنیا کا ہے، یہ مالک پوری آخرت کا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو بلایا، بتایا کہ تم یہاں پر شہید ہو جاؤ گے، نہیں ہونا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، تم یہاں پر شہید ہو گے، میں یہاں پر شہید ہوں، جس کو جانا ہے یہاں نہیں شہید ہونا ہے چلا جائے۔ وہ جن کو شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، سننا آسان ہے، کسی کے بازو کٹ جائے تڑپتا رہے آسان نہیں ہے، اور پھر بھی وہ رکا رہے تڑپنے کا، اسے پتا ہے کیسے تڑپے گا انسان، اسے پتا ہے درد کیا ہوتا ہے، احساس کر رہا ہے، لیکن اس احساس سے زیادہ، اس درد سے زیادہ اگر اسے قیمت مل رہی ہے، اسے درد کم لگنے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا تمہارا خاتمہ یہاں ہوگا، تمہارا نفس اب کیا کہتا ہے تمہارے لیے، تم کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ چاہیے۔ دنیا کیسے لی؟ شہید ہو۔ آخرت کیسے لی؟ دنیا دے گی۔ اس نے دنیا کیسے لی؟ آخرت دے گی، آخرت کھو کے۔ ان چیزوں میں فرق بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا، ان کو تعلیم و تربیت دے کے بھیجا، ان کے ساتھ علم بھیجا، جس کا کمال ہے کہ آج ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ یہ علم الہی ہے تاکہ انسانوں کی خلقت جس مقصد کے لیے ہوئی ہے وہ سمجھ جائیں اور سمجھے، اسی پہ چلیں۔ دیکھیے دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانتے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو خالق کا انکار کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنے خالق کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو خالق کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو نے کیوں ہم کو بنا دیا؟ جب انسان، بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، جب انسان اس دنیا کے لیے جیتا ہے تو ڈپریشن میں آتا ہے، تو نشے تلاش کرتا ہے، جب وہ بے چین ہوتا ہے تو نشہ ڈھونڈتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو نشہ تلاش کرتا ہے۔ کوئی پریشان ہو کے پریشانی کو بھول جانے کے لیے شراب پیتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے سگریٹ پیتا ہے،
کوئی پریشان ہوتا ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے دور جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے نامحرموں کے پاس جاتا ہے. لیکن جب مومن پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے شراب کی ضرورت نہیں ہے تو روزے رکھتا ہے. جب مومن پریشان ہوتا ہے تو وہ پریشانی دور کرنے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے. جب کوئی مومن پریشان ہوتا ہے تو خدا کی راہ میں خیرات کرتا ہے. جب کوئی مومن پریشان ہوتا ہے اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے خدا کو راضی کرتا ہے، اپنی کمیاں تلاش کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے. جب وہ غلطیاں مل جاتی ہیں انہیں دور کر لیتا ہے. جیسے برسات میں چھت کی لیکیج اگر مل گئی، واٹر پروف آپ نے ڈال دیا، مطمئن ہو گئے، پانی بند ہو گیا. آپ نے تلاش کیا پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو پریشانی ہماری کہاں سے آ رہی ہے وہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے. ہمارا نفس بے قابو کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ہم نے کوئی غذا ایسی تو نہیں کھا لی؟ ہم خود پر قابو کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے؟ ہماری اولاد ہم سے دور کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اس کے دل میں ہماری طرف سے نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کوئی نوالا تو ہم نے اس کو ایسا نہیں کیا. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے نفس، اپنے اندر کی کمیوں کو تلاش کریں اور بارگاہ اہلیت میں کوشش کریں، دعا کریں، گڑ گڑائیں، روئیں. جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے لیے روتا ہے اگر کوئی اسے جدا کر لے، اسی طرح اپنے خدا کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو یقیناً وہ ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانے کی توفیق اور طاقت و قوت عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام.
اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست، موجودہ ماحول جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہنا چاہیے. جب تک انسان حالات سے آگاہ نہیں ہوتا ہے وہ حالات پر قابو نہیں پا سکتا. جب تک انسان زمانے سے واقف نہیں ہوتا ہے وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا. اللہ نے ہمارے لیے واجبات بھی تب رکھے جب انسان مکمل طور پر مضبوط ہو گیا، عقلی طور پر مضبوط ہو گیا. سیاست، پولیٹکس ہر زمانے میں ہمیشہ حقیقت سے دور رہی ہے. دنیا کی پولیٹکس سے ہر زمانے میں حقیقت سے دور رہی ہے. اور پولیٹکس کا اصل محور پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے. امام علی علیہ السلام کے زمانے کا جو میڈیا تھا اس وقت، جو سیریا کا، شام کا جو پروپیگنڈا تھا وہ امام علی علیہ السلام کے مخالفت میں تھا. اس پورے خطے پہ یہ تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، علی ایک ایسے فالتو آدمی کا نام ہے. وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ روزے نہیں رکھتے، وہ دین کی مخالفت کرتے. شام سے جو بھی کتنے واقعات موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شام سے جب مدینے آئے تو امام حسن کو دیکھا، لوگوں سے پوچھا یہ آدمی کون ہے، بھیڑ لگی اس کے پاس. کہا کہ یہ نواسے رسول علی کے فرزند ہیں. پاس گیا، ایسے انسان ہو تم لوگ، دین کو خراب کر رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں، تم لوگوں نے دین کو بدل کے رکھ دیا ہے. یعنی وہ خود کو دیندار سمجھ رہا ہے، اس کے سامنے جو مرکز دین ہے. ہم نے اس کی باتیں سنی، کہاں سے آئے ہو؟ شام سے. اچھا، میڈیا کا کمال تھا، پروپیگنڈے کا کمال تھا. ایک مومن اور متقی امام کو معاذ اللہ استغفر اللہ بنا عبادت کے سمجھتا تھا، بنا علم کے، بنا دین کے بے دین سمجھتا تھا. لیکن جب وہ قریب آتا تھا دیکھتا تھا ارے اس پروپیگنڈے سے تو الگ انسان ہے. میڈیا نے جو کچھ بتایا تھا اس سے تو الگ ہے. پھر ان کا گرویدہ ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے. سب تو نہیں آتے نا، پورا ملک تو نہیں واپس آتا ہے یہاں پر. ایک آ گیا، دو آ گئے، 10 آ گئے. لیکن بقیہ جو وہاں بچے ہوئے ہیں وہ سب تو اسی میڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پروپیگنڈے پر بھروسہ کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ اگر دیکھیں میڈیا کا ایک کمال تھا کہ حاکم شام سے جب امام کی صلح ہو گئی تو میڈیا نے یہ کمال کیا کہ خود امام کے چاہنے والے امام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے تم کیسے امام ہو، تم نے ہم کو شرمندہ کیا ہے. یہ میڈیا کا کمال تھا امام وقت سے. آج لوگ مولوی عالم سے مرجع سے کہتے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو امام نہیں ہے. یہ میڈیا کا کمال تھا. امام حسین علیہ السلام کے قتل میں میڈیا کا کمال تھا، پروپیگنڈے کا کمال تھا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، شبر جیسا آدمی خدا کے سامنے نماز میں رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے.
کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حاکم وقت کی اتنی اطاعت کی ہے کہ پیغمبر کے نواسے کو بھی نہیں بخشا. اطیع اللہ و اطیع الرسول غلط ترجمہ کر رہے ہیں. اولی الامر منکم، میں نے اولی الامر کی اطاعت کی ہے. اولی الامر کس کو سمجھ رہے ہیں؟ یزید کو. میڈیا کا کمال ہے. آج کے دور میں بھی یہی کمال میڈیا کا. ترکوں نے بڑی حکومت قائم کی، کیسے ٹوٹی آپ اندازہ لگائیں. حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بس حکومت مسلمانوں کی تھی. اور یہودیوں کو یروشلم میں بسنا منع تھا. اس حکومت کو توڑنے کے لیے میڈیا ہی کا سہارا تھا، پروپیگنڈا. آج بھی سیم کنڈیشن چلی آ رہی ہے. کچھ لوگ ہیں صاحبان ایمان جن کے اختیار میں حکومتیں ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں. آپ دیکھیے ان کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہیں. ایک مرجع کو دوسرے مرجع کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے میڈیا، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نام کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے، کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. اس وقت ایران میں جو حکومت ہے وہ علماء کے ہاتھ میں. پوری دنیا کی توجہ علماء کی طرف ہے، چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک. میڈیا کا کمال ہے. لہذا ہم وہ شعور پیدا کریں کہ جو ہم اسے سمجھ سکیں، اور اس شعور کے لیے ضرورت ہے صاحب علم ہونا، صاحب فہم ہونا. اگر ہم نے اپنی عقل کو نہیں جگایا، صاحب فہم نہیں بنے، صاحب علم نہیں بنے، تو پھر گمراہ کرنا، بہکانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اپنا ساتھی بنا لینا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کے دور اور پچھلے دور میں بہت فرق ہے. 50 سال پہلے جب ٹیلی ویژن متعارف ہوا ہے، بہت بڑی سازش، بڑی بڑی کامیابیاں تھیں اس کے لیے. جب شروعات ہوئی ہیں ان تمام سیریلوں کو مسلمانوں کو ہر طرف مخالف میں دکھایا گیا. دنگا فساد کرنے والا، ٹوپی لگا کے، تعویذ پہنا کے، رومال ڈال کے مسلمان دکھایا گیا. کون ہے یہ مسلمان؟ طاقت والا. مسلمانوں نے بڑے مزے لیے سیریلوں کو دیکھ دیکھ کے، ہم طاقت والے. 50 سال کے بعد انہوں نے لا کے پٹک دیا کہ یہ طاقت والا ہے نا، یہ اچھا انسان نہیں ہے. اب ہمیں برا لگ رہا ہے، ہمیں خراب لگ رہا ہے. اس وقت تو ہم طاقت والے تھے نا، اپنے الیکشن جتوا دیے، ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے فیصلہ کرا دیے، ہم لوگوں نے مرڈر کر دیا، قتل کر دیے، دکھایا گیا، گھر بسا دیے، زمینوں پہ قبضہ کرا دیا، بڑے خوش ہوئے. یہ وہ پولیٹکس تھی جو 50 سال پہلے ایک درخت لگایا گیا مسلمانوں کے لیے. اب اس درخت پہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ طاقت والا نہیں ہے، تو آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے، اس سے ڈرو، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارا مال چھین لے گا. اگر ہم نے اسی وقت سد باب کیا ہوتا، ان سیریلوں کے خلاف پروٹیسٹ کیے ہوتے، ان سیریلوں کے خلاف ہم نے بھی سیریل بنائے ہوتے، اس علم کے مقابل میں ہم بھی علم ویسے ہی علم لے کے آتے، تو شاید ان کو اور ٹائم لگتا 50 سال ہمیں بدنام کرنے کے لیے. وہ علم میں آگے بڑھتے گئے اور ہم علم میں پیچھے ہوتے گئے. لہذا ہمیں ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ ہمیں خود اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے. دنیا کہنے لگی، ایک علاقے کا چھوٹا آدمی جو کل تک آپ کا کھیت بویا کرتا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان لوگ اگر پڑھ لیتے تو اور کامیاب ہو جاتے. کس نے منع کیا؟ پروپیگنڈا نے. کس نے روکا؟ پروپیگنڈا نے. کیا پروپیگنڈا؟ پڑھ کے کیا کرو گے؟ نوکری نہیں ملے گی. بچیوں کی تعلیم کے لیے روکا گیا. لڑکی کو پڑھا کے کیا کرو گے؟ گھر میں چوکا بیلن ہی تو کرنا ہے. دور ماں دور ہو گئی پڑھائی سے، اس میں 10 نسلیں 100 نسلیں آپ نے پیچھے کر دی، دور کر دیا پڑھائی سے.
پیغمبر نے مومن اور مومنات دونوں کے لیے علم کی بات کہی ہے. ماں باپ دونوں پڑھے ہوں گے تو اپنے بچے کی تربیت اور علم میں آگے لے کے جائیں گے. اور ہم اس پروپیگنڈے میں اور جھانسے میں آ گئے. تمہارا سب سے خراب آدمی کون ہوگا تمہارے معاشرے کا؟ مولانا صاحب. اس سے خراب تمہارے معاشرے میں کوئی نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ اپنی لڑکی مولانا کے پاس پڑھنے نہیں بھیجنا. رام لال کے پاس بھیج دینا، رام دیو کے پاس بھیج دینا، جوزف کے پاس بھیج دینا، پرنس کے پاس بھیج دینا، عبد الرحمان کے پاس، عبداللہ کے پاس، عباس کے پاس، حیدر کے پاس نہیں بھیجنا. اور ہم باقی ہیں اس پروپیگنڈے پر. اس پروپیگنڈے پر ہم موجود ہیں. ہماری مسجدوں میں عورتوں کے لیے کلاس نہیں ہوتی ہے. آنا ارے مولانا کے پاس ہماری عورت پڑھنے جائے گی، ہماری بیٹی مولانا کے پاس پڑھنے، کیا کریں گے؟ یہ وہ پروپیگنڈے ہیں کہ اگر ایک بچی عالمہ بن گئی، ایک بچی حافظہ قرآن بن گئی، ایک بچی دین سمجھ گئی تو اس کی نسل پاکیزہ ہو جائے گی. اور ہمیں تو نسلوں کو تو دھوکہ دینا ہے نا، ہمیں تو نسلوں کو گمراہ کرنا ہے. تو ہماری شراب کون پیے گا؟ ہمارے کلب میں کون آئے گا؟ ہمارے اڈوں میں کون آئے گا؟ ہمارے جوئے خانوں میں کون آئے گا؟ ہمارے باروں میں کون آئے گا؟ اس لیے ان کو دین سے دور رکھو. نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو لگتے ہی نہیں کہ اسلام پر چلنے والے کوئی. ہم اس سیاست کو سمجھیں، ضروری ہے. اور کوشش کریں اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے علم دین اور علم دنیا کی حد تک امکان کوشش کریں اور کامیابی کی منزل تک انہیں لے جائیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار باپ کا محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. محبان آل محمد جہاں جہاں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما. جو بچے بچیاں دینی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.